ساتھ بتا دوں. اسی طرح قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ خود کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ there has certainly come to you a messenger from among yourselves. عربs کو کہا جا رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. 4 کوالٹیز بتائیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم grievous to him is what you suffer. پین ہوتی ہے اس کو, ان کو پین ہوتی ہے تم لوگوں کو سفرنگ میں دیکھ کے. بڑی بات ہے یہ, ماں باپ سے بھی بڑھ کے محبت ہے. ماں اور باپ کو تکلیف ہوتی بچے کو پین میں دیکھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اسے تکلیف ہوتی, اسے پین ہوتی ہے تم لوگوں کو سفر کرتے دیکھ کے. He is concerned over you, extremely concerned over you. یہ جو ورڈ ہے نا حریص علیکم, extremely concerned over you. اور پھر فرمایا and to you the believers he is kind and merciful. یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہے رؤوف الرحیم, لیکن obviously اللہ کے ایٹریبیوٹس انسان کے لیے اگر وہ ال کا سیگا نہ ہو تو جو انڈیفینٹ سیگا ہے, ایکسٹریملی کائنڈ ایکسٹریملی مرسیفل ہے تم لوگوں کے لیے. تو دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, ہم سب کو بتایا کہ جتنی محبت نبی نے ہم سے کی ہے اتنی کوئی نہیں کر سکتا. وی آل نو دس, بٹ یہ ایز اے ریمائنڈر میں بات شروع میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم موٹیویٹ ہوں کہ وہ نبی جس نے اتنی محبت ہم سے کی ہے, کیا ہم ان کی سنت کو فالو نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اتنی ریٹرن نہیں دے سکتے کہ ہم آنر کریں ان کے لائف سٹائل کو اور ہم ان کو یہ آنر دیں؟ تو ایک وہ اسکالر بڑی پیاری بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے, ان کو مٹھائی بہت پسند تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے مٹھائی ایک دن لے کر آیا تو انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا. تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا, میں کہا جی آپ کے لیے میں مشہور مٹھائی لے کر آیا. ہی سیڈ کہ نہیں جی مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا, ڈائبٹیز ہو گئی ہے مجھے ڈائگنوز, تو ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا, انہوں نے کہا حرام ہے مٹھائی آپ کے لیے. کہتے خیر میں نے اس وقت چپ کر گیا, لیکن پھر میں نے سوچا کہ سبحان اللہ, ڈاکٹر فیس لے کر ایک چیز بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے حرام ہے آپ کے لیے, تو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. نبی جو ہے محبت میں بتا گیا یہ چیز حرام ہے, یہ چیز خطرناک ہے تمہارے لیے, اس کو ہاتھ نہیں لگانا, لیکن وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ کیسی محبت ہے؟ بہرحال اس میں ہم سب کمزور ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, ہم محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے. آئی ایم شیور اباؤٹ یو ایز ویل, انشاءاللہ اس کی گارنٹی محبت ہے, لیکن وہ محبت کو عمل میں ٹرانسفر کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے نبی کا تذکرہ اور نبی کے احسانات اور جو محبت نبی نے ہم سے کی اس کا تذکرہ. تو دیٹس وائی شروع میں یہ بتایا آپ لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنا تذکرہ ان کا ہوتا ہے اس وقت اور تھرو آؤٹ ہوتا رہے گا, کسی اور شخصیت کا نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی آپ کا تذکرہ ہم بلند کریں گے. اور ابھی میں حج پہ تھا الحمدللہ, تو ایک پکچر بڑی وائرل ہوئی عمرہ سے پہلے جب حج پہ گیا نا, حج پہ زیادہ لوگ تھے, 30 لاکھ پلس, تقریباً 3 ملین پلس. تو اوپر ڈرون شاٹ تھا ایک, وہ جو روڈ ہے جمرات کو جو روڈ جاتی ہے مزدلفہ سے, وہاں پہ مطلب ایسا لگ رہا تھا میدان حشر ہے. if you've been to Hajj you know what I'm saying. اوپر سے ایک پکچر تھی, بندہ ہی بندہ, بندہ ہی بندہ. تو کسی نے بہت خوبصورت نیچے ایک وہ کوٹ لکھا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے حضرت خدیجہ کو کہا تھا خدیجہ who would believe in me, اور نیچے یہ پکچر تھی. اللہ اکبر, 30 لاکھ بندہ, مطلب یہ تو صرف حج پر ہے. اور دیکھیں کہ آج کہاں کہاں پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے. تو یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. دنیا میں کوئی کونا نہیں ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جا رہا, کوئی کونا نہیں. اذان انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم ٹائم زونز کو دیکھیں. اس کے بعد سورج آگے آتا ہے, انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش اس سائڈ پہ آتا ہے, سری لنکا, اس کے بعد پاکستان آتا ہے, اس کے بعد مڈل ایسٹ آتا ہے, اس کے بعد سورج آگے ٹرکی, یورپ, امریکہ, کینیڈا تک جاتا ہے. ہر کنٹری میں کہیں نہ کہیں مسجد ہے, اذان ہو رہی ہے, اور اذان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جا رہا. اسی طرح نماز کی صرف بات کریں, فرائض کی, اونلی فرض, 2 فرض, 4 فرض ظہر کے, صرف فرض کی بات کریں تو ڈو یو نو 60 ٹائمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, 60 ٹائمز ہمارے نبی کا نام آتا ہے. اتنا تذکرہ. اور کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں دن میں, اور 5 سے ملٹی پلائی اس کو کر دیں
تو اتنا نام کس کا لیا جاتا ہے؟ دنیا میں مثال نہیں ملتی اس چیز کی. تو دس از بیسکلی ورفانہ لک ذکر. اذان 10 ٹائمز نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, 2 into 5 ٹائمز ہے نا اذان میں, تو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے, اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار کہا جاتا ہے, 10 ٹائمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن میں نام ہے. اذان کہاں کہاں نہیں ہو رہی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو وی نیڈ ٹو ریئلائز دیز تھنگس. دیکھیے کہ ہم بہت لکی ہیں کہ ہمیں اللہ نے ان کا امتی بنا دیا, ہدایت دے دی, ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی. تو بس تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم عمل بھی کریں. تو سنت کی جہاں تک بات ہے, دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever revives my sunnah then he has loved me and whoever loved me he shall be with me in paradise. یہ ہے سنت پہ عمل کرنے کا فائدہ. اور سنہ کا ورڈ جب آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں زیادہ تر ایک خاص حلیہ آتا ہے, ایک ڈریسنگ آتی ہے, which is fine. میں بڑی قدر کرتا ہوں ایک ماڈسٹ ڈریسنگ, اچھی ڈریسنگ ہے وہ جو لوگ اکثر شلوار قمیض اور وہ اس کو سمجھتے ہیں پورا سننا, سر کور کرنا, اٹس گڈ ماشاء اللہ. داڑھی سبحان اللہ امیزنگ, اللہ سب کو توفیق دے, بالکل سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بٹ یہ کہ سننا میں رویہ بھی ہے, سننا بیہیویئر, اس میں سننا ڈائٹ بھی ہے, اس میں وہ مائنڈ سیٹ بھی ہے, سننا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم ہولسٹک ایک اپروچ سے انشاءاللہ سننا کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا اور بتاؤں اگر آپ کو. نیریٹڈ ابن جاز ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے I have not seen anyone who smiled more than the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مسکراتا چہرہ آج تک نہیں دیکھا. اسی طرح جو ہے وہ معاذ بن جبل کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا, اور انس بن مالک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سب سے سافٹسٹ ہینڈ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے. یعنی وہ اتنا سافٹ تھا کہ جیسے آپ کو لگتا ہے سلک کے اندر آپ کا ہاتھ جو ہے نا, وہ سلک کا جو سافٹ ایک کلوتھ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے. ویری وارم, ویری سافٹ ہینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا معاذ کا اور کہا او معاذ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. اللہ اکبر, کیا خوشی ہوگی معاذ بن جبل کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آئی لو یو ٹو فار دا سیک آف اللہ. او میسنجر آئی لو یو ٹو. تو پھر فرمایا کہ معاذ کبھی بھی نیور فارگیٹ ٹو سے دس آفٹر نماز, ربی آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک. تو یہ طریقہ تھا ہمارے نبی کا محبت کرنے کا, سکھانے کا. سو انشاءاللہ لیٹس ڈسکس سم آف دا سناز. میں نے 10 سناز انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا جو بڑی کامن, بڑی جنرل سناز ہیں, جن کو ہم سن کر کہتے ہیں یار یہ تو کئی بار سنا ہوا ہے, لیکن اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو آج پازیٹیو سائیکالوجی کی باتیں ہمیں پتہ لگ رہی ہیں, جو اپروچ پتہ لگ رہی ہے, سبحان اللہ وہ آلریڈی سننا لائف سٹائل میں موجود ہے, بس غور کرنے کی بات ہے. تو سب سے پہلی جو سننا ہے بڑی بنیادی, ویری کامن, وہ یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب دیکھیں کئی بار حدیث سنی ہے اور بڑی جنرل سی ایڈوائس لگتی ہے, لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں کہ اٹس آل اباؤٹ انٹینشن, اٹس آل اباؤٹ نیا. کیونکہ جو ورڈ نیا ہے, دا ورڈ نیا اٹس ڈیرائیو فرام دا روٹ ورڈ انوا وچ مینس بیج, سیڈ. تو سیڈ ٹھیک ہے تو درخت ٹھیک ہے, اور درخت ٹھیک ہے تو اس کا فروٹ ٹھیک ہے. یعنی اٹ گوز اے لانگ وے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے کسی چیز کے لیے. تو یہ چیز ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے اپنی تمام معاملات میں, نیت. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے بارے میں ہی ایک حدیث کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت والے دن میدان حشر میں, جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کیٹیگری آف پیپل وہ ہے جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے. کیا نیت ہے, یعنی کوئی دنیاوی فائدہ نہیں, نتھنگ, بس یہ کہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے, دے آر کنسرنڈ اباؤٹ ایچ ادر. کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو کیا خوبصورت رشتہ ہے. نیت ٹیکس یو لانگ وے, کیونکہ نیت ان کی یہ تھی. اسی طرح صدقہ خیرات کرتے ہوئے کیا نیت ہے, کسی سے دوستی کرتے ہوئے کیا نیت ہے. صحابہ کتنی زیادہ نیت کو ریوائز کرتے تھے, کتنا ریوائز کرتے تھے نیت کو. وہ بہت مشہور بھی واقعہ ہے نا کہ وہ ایک صحابی نے کھڑکی لگائی گھر میں, تو اس کی نیت یہ تھی کہ اذان کی بھی آواز آ جائے, ہوا تو آئے گی لیکن اذان کی بھی ذرا آواز آ جائے. تو نیت کین چینج سو مینی تھنگس. علامہ محمد اقبال نے ایسے نہیں کہا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دیکھیں جو چیز یہاں سے نکلے گی نا اس کی ایک انرجی ہے, لا آف اٹریکشن آپ لوگ
شاید اس کو اتنا نہ پڑھا ہو یا مانتے نہ ہو, لیکن یہ کہ کچھ حقیقت ہے لا آف اٹریکشن کا بھی گوگل آپ کریں گے کہ لٹرلی آور ورڈز ہیو انرجی. ایک انرجی ہوتی ہے, آپ کی باڈی لینگویج کی انرجی ہوتی ہے. تو جو ہارٹ میں ہے, جو نیت ہے, وہ چہرے پہ آ جاتا ہے. اور وہ لٹرلی میرا تو ماننا ہے ویوز ہوتی ہیں, اس کی فریکوینسی ہوتی ہے, اس کی ویو لینتھ ہوتی ہے اس ساری چیز کی. تو اس چیز کو بار بار دیکھنا, بار بار ریوائز کرتے رہنا کہ وائی آر وی ڈوئنگ سم تھنگ. اور دیکھیں گورے اس پہ بہت فوکس کرتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی امپورٹنس بتاتا ہوں. وہ بہت سکھاتے ہیں, ان کے تعلیمی نظام میں یہ چیز بہت ہے, ان کی ٹریننگز ورک شاپس میں یہ چیز بہت ہے کہ کیپ آسکنگ یور سیلف وائی وائی وائی. ہر چیز کرنے سے پہلے وائی کا آنسر ہونا چاہیے. سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ ویژن کی ٹریننگ کبھی آپ کریں, ویژن سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے وائی. میں نے یہ ڈگری کرنی ہے وائی, میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لینا وائی, ڈیفائن وائی. اور مسلمان کو وائی ڈیفائن کرنا چاہیے یہاں سے اللہ تعالیٰ کے لیے. ہر چیز میں آپ لوگ میننگ ایڈ کر سکتے ہیں مسلمان. آپ دیکھیں ڈاکٹر بننا وائی, نیت کیا ہے؟ میں نے ایک ڈگری کرنی ہے وائی, نیت کیا ہے؟ جس کے حلال نیت, اچھی نیت ہے. پیسہ کمانا بھی کوئی بری نیت نہیں ہے, اجازت ہے اس کی, لیکن دیر آر ہائی لیولس آف نیا, آف گڈ نیا. اب ایک ڈاکٹر ہے, اس کو موٹیویشن آ جائے گی کہ پیشنٹ کو میری طرف سے کوئی اچھی بات پتہ لگ جائے گی, دعویٰ اپرچونٹی مل جائے گی. نیت ہی ہے نا, اور نیت کی وجہ سے کیا کیا معاملات اس کے اللہ سنبھال لے گا, برکت کیسی آ جائے گی. تو اٹ گوز اے لانگ وے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نیت ریوائز کرنا, پیوریفائی کرنا اور درست نیت بنانا کسی چیز کے لیے کتنا اسینشل ہے, کتنی ضروری ہے. کسی سے صلح کرنی ہے, اس کے پیچھے نیت کیا ہے, ٹھیک ہے. کسی کو فرگیو کرنا ہے, اس کے پیچھے کیا نیت ہے. اور اس میں بڑا ٹائم لگاتے تھے اسلاف. یہ بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. نیت کو دیکھنا, نیت کو پیوریفائی کرنا, اخلاص کی دعا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, علم حاصل کرنا کیا نیت. اور یہ اتنا ڈینجرس میٹر ہے نیت کا خراب ہونا کہ سب سے پہلے قیامت میں حساب اللہ آپ کو پتا ہے نا کس کا لے گا؟ شہید کا. دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے سین سکیچ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا کہ شہید کو سب سے پہلے بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کہے گا, اس کو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تو کیوں شہید ہوا, کانٹیکس بتا رہا ہوں, خلاصہ حدیث کا. وہ کہے گا اے میرے رب میں تیری خاطر جان دی. اللہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہیں. شہید جو مر گیا, جان دے دی جس نے, اللہ کہتے ہیں نہیں, تم نے اس لیے جان دی لوگ تمہیں بہادر کہیں, لوگ تمہیں شہید کہیں. اللہ کہے گا اس کو جہنم میں پھینک دو. ایک عالم کو لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ کہیں کس لیے علم حاصل کیا؟ اللہ آپ کی بات بتانے کے لیے. جائیں جھوٹ, تم نے اس لیے علم حاصل کیا تمہیں عالم کہا جائے, اس کو بھی کہا جائے گا. ایک قاری کو بلایا جائے گا, قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے, سیم. کس لیے قرآن پڑھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نہیں, اس لیے کہ لوگ کہیں اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے. تو اٹس کوائٹ اسکیری ایز ویل, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے اعمال اللہ دھواں بنا کے اڑا دیں گے. پہاڑ جتنے اعمال ہوں گے دھواں بنا کے اڑا دے گا. اللہ کہے گا میرے لیے تو تھا ہی نہیں, ایویڈنٹلی تو تھا. تو یہ بڑی اسکیری چیز بھی ہے, بٹ ڈونٹ گیٹ مچ اسکیئرڈ. صرف اصلاح کے لیے ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے ان شاء اللہ تعالیٰ. کیپ کنٹینیوئنگ گڈ ان شاء اللہ تعالیٰ, بٹ تھوڑا سا نیت کو دیکھ لیں, نیت دیکھتے جائیں, بیکاز اٹ ول ٹیک یو اے لانگ وے ان شاء اللہ تعالیٰ. دوسری سننا وہ ہے بینگ اے پرسن آف ویلیو. کیونکہ اب یہ بھی بہت کامن, بہت جنرل بات ہے, بٹ اس کی بڑی کمی ہے مسلمانوں میں اوور آل. اخلاقیات کی, معاملات کی. آپ کو پتہ ہے ہمیں عابدین بہت ملیں گے, عبادت کرنے والے, روزہ رکھنے والے بہت ملیں گے مسلم امہ میں, اور ہمیں زکوٰۃ دینے والے بہت ملیں گے, لیکن معاملات میں اچھے, یہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ڈیبیٹیبل ہے. بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں گورے زیادہ اچھے ہیں معاملات میں, اور میں نے بھی دیکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے, the people most beloved to Allah are those who are most beneficial to people. یعنی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کیا نہ تمہیں بتاؤں جنت میں کون جائے گا, اور پھر ان کے اوصاف بتائے. وہ لوگ ہیں جن کے دل بہت ہی سافٹ ہیں, اسپیروز کی طرح, چڑیاؤں کی طرح سافٹ دل, ایمیکیبل, ویری فرینڈلی پیپل, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے. اور یہی ایڈوائس معاذ بن جبل کو یمن بھیجنے سے پہلے کی تھی کہ معاذ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا, مشکل نہ پیدا کرنا. آپ دیکھیں ہمارے نبی اتنے ایمپیتھیٹک تھے, اتنی آسانی پیدا کرتے تھے لوگوں کے لیے کہ ایک بار نماز پڑھا رہے تھے, نماز چھوٹی کر دی. اب انہیں پتا تھا صحابہ نے پوچھنا ہے تو خود ہی جواب دے دیا. کہا کہ میں نماز لمبی کرتا لیکن ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو مجھے ہوا اس کی ماں کے دل پہ کیا بیتے کہ میں نے نماز چھوٹی کر دی. آپ دیکھیں کس لیول پہ ایمپتھی ہے, کس لیول کی ایمپتھی ہے.
احساس کرنا دوسرے کا, اور یہ احساس ہم میں کم ہے. امت مسلمہ کی بات کر, اسپیشلی پاکستان کی اگر میں بات کروں. اسی طرح اس لیول کی ایمپتھی اکرمہ بن ابی جہل, کس کا بیٹا ہے؟ ابو جہل کا, صحابی ہیں اکرمہ, حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ, کانکویسٹ آف مکہ پہ مسلمان ہوئے غالباً. جب مسلمان ہو کر تشریف لا رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایڈوائس کی, کیا کہا صحابہ کو, کیا حکم دیا؟ کہا دیکھو اس کے ابا کو ابو جہل نہ کہنا اس کے سامنے. اللہ اکبر. اس لیول کی ایمپتھی, اس لیول کی ایمپتھی, اس کا دل دکھے گا. صحیح حدیث ہے, اس کا دل دکھے گا, اس کے سامنے نہ کہنا. تو یہ تربیت تھی ہمارے نبی کی.